بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگور سب کھاتے ہیں، اس کا ذائقہ، اس کا فائدہ، اس کا درخت، اس کی بیلیں کس آدمی سے بولی ہوئی ہیں، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے کہ اس کا درخت کیسے پیدا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے یہ واقعہ شروع ہوا، کیسے اس کی بیلوں کو اگایا گیا، کیسے اس کے گچھے لگائے گئے، کیسے شیطان نے اس کے اندر ترکیبیں سوچی، کیسے اسے شراب بنتی ہے، بہت ساری اس کے اندر حقیقتیں ہیں، لیکن وہ بیان کرنا یہاں مقصد نہیں ہے۔ عمدہ انگور وہ ہے جو میٹھا ہو اور گودا والا ہو، اور یہ گرم تر چربدار ہوتا ہے، قوت بہ کو بڑھاتا ہے، سینے کی گٹھن کو کھولتا ہے، اعضاء کو طاقت دیتا ہے، گوشت پیدا کرتا ہے، عمدہ غذا بناتا ہے، گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، اور اپنا تجربہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا جوس بنا کر گرینڈ کر کے کوئی دوسری چیز کیلا وغیرہ، سیب وغیرہ، جو بھی اس کے اندر مکس کرنا چاہتے ہیں بنا لیں۔ پھل کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور جوس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پیٹ کے امراض کے لیے، گرمی کو دور کرنے کے لیے، اور سینہ کی جو جکڑن ہوتی ہے پھیپھڑوں کے اندر، بلغم، ریشہ وغیرہ، یہ جو سینے کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے انگور کا استعمال بہت فائدہ مند ہے اور بہت عمدہ ہے۔ جزو بدن بنتا ہے، قوت بہ، قوت حافظہ اور قوت ہضم کو تقویت دیتا ہے۔ جب سیزن آتا ہے کسی بھی چیز کا، کسی بھی فروٹ کا، کسی بھی پھل کا، تو اس کے شروع میں جو کھایا جاتا ہے نا، اصل مزہ اور اصل فائدہ اسی میں ہے۔ آؤٹ آف سیزن فائدہ تو دیتا ہے، لیکن اس کے جو فوائد اس کے شروع میں ہوتے ہیں وہ آخر میں نہیں ہوتے۔ اور آج کل ہمارے کاروباری حضرات نے تو اس کو ایک کاروباری بنا لیا ہے، کچے پھل توڑ کے ہر روز کہتا ہوں کیمیکل سے پکا کر، وہ کیا فائدہ دیں گے؟ وہ ذائقہ نہیں دیتے تو فائدہ کیا دیں گے؟ وہ ذائقہ نہیں دیتے تو فائدہ کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے صرف نام ہی سن کر انگور کھٹے ہیں والی مثال یاد آتی ہوگی۔ تو اس لیے کسی کے پاس اگر زمینیں ہیں یا گھر ہے، یا وہ انگور کے بیل لگائے، خود وہ جب انگور پھل دینے لگے تو اس کو کھائیں اور بازار سے خریدا ہوا کھائیں، تو دونوں کے اندر فرق محسوس کریں کہ ہم اپنے ساتھ کیسا اور کیوں ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں جو ہمیں وافر مقدار میں اس نے عطا کی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔